بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر مصطلح الحدیث، اس کی دوسری بحث آج ہم پڑھتے ہیں۔ خبر احاد، تعریف، لغوی تعریف احاد احد کی جمع ہے جس کے معنی ہے ایک، اور خبر واحد وہ ہے جسے ایک شخص روایت کرے۔ اصطلاحی تعریف، جس میں متواتر کی شرطیں جمع نہ ہوں یا جس نے متواتر کی شرطوں کو جمع نہ کیا ہو۔ نزہۃ الخاطر۔ خبر احاد کا حکم، یہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، یعنی وہ علم جس کا دار و مدار غور و فکر اور نظر و استدلال پر ہو۔ خبر احاد کی سندوں کی نسبت کے اعتبار سے قسمیں۔ اپنے عدد طرق، سندوں کی تعداد کی نسبت کے اعتبار سے خبر احاد کی 3 قسمیں ہیں: خبر مشہور، خبر عزیز، خبر غریب۔ اب ہر ایک پر مستقل بحث کے ساتھ کلام کرتا ہوں۔ خبر مشہور۔ تعریف، لغوی، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، شہرت الامر سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے میں نے اس کا اعلان کیا اور اسے ظاہر کیا۔ حدیث کی اس قسم کو مشہور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عام اور ظاہر ہوتی ہے۔ اصطلاحی تعریف، جسے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ روایت کریں مگر تواتر کی حد کو نہ پہنچے۔ جسے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ روایت کریں مگر تواتر کی حد کو نہ پہنچے۔ مثال وہ حدیث جس میں یہ الفاظ ہیں: ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ، متفق علیہ۔ امام ترمذی، امام احمد اور ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ مستفید، لغوی تعریف، استفادہ سے اسم فاعل ہے اور فادن ماؤ سے مشتق ہے۔ عام اور منتشر ہونے کی وجہ سے اس کا نام مستفید رکھا گیا ہے۔ اصطلاحی تعریف، اس کی تعریف میں 3 اقوال ہیں جو یہ ہیں: یہ مشہور کے مترادف ہے۔ نمبر 2، یہ مشہور سے خاص ہے کیونکہ مستفید میں یہ شرط ہے کہ اس کی سند کے دونوں اطراف برابر ہوں، اور مشہور میں یہ شرط نہیں لگائی گئی۔ نمبر 3، یہ مشہور سے عام ہے، یعنی دوسرے قول کے برعکس ہیں۔ مشہور وہ ہے جس کی سند کے دونوں اطراف برابر ہوں، مستفید میں برابر نہ ہوں۔ مشہور غیر اصطلاحی، اس سے مراد ایسی خبر ہے جو معتبر شرطوں کے بغیر لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہوں۔ عام یہ ہے کہ خواہ اس کی ایک سند ہو یا ایک سے زیادہ سندیں ہوں، یا سرے سے ہی اس کی سند موجود نہ ہوں۔ مشہور غیر اصطلاحی، اس کی انواع، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہیں: نمبر 1، جو خاص طور پر محدثین میں مشہور ہوں۔ مثال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ رکوع کے بعد دعائے قنوت کی اور رعل اور ذکوان قبیلوں پر دعائے ضرر فرمائی، متفق علیہ۔ جو حدیث علماء اور عوام میں مشہور ہوں۔ مثال، یہ حدیث کے کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، متفق علیہ۔ نمبر 3، جو فقہاء میں مشہور ہوں۔ مثال، یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ کو حلال اور جائز کاموں میں سب سے ناپسند اور مبغوض کام طلاق ہے، مستدرک للحاکم۔ جو اصولیوں کے درمیان مشہور ہوں۔ مثال، یہ حدیث کہ میری امت سے خطا اور نسیان کا گناہ اٹھا لیا گیا ہے، اور جس پر انہیں مجبور کیا جائے اس کا گناہ اٹھا لیا گیا ہے۔ ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ جو نحویوں کے درمیان مشہور ہوں۔ مثال، یہ حدیث کہ صہیب کتنا ہی اچھا بندہ ہے، اگر وہ اللہ سے خوف کرتا تو اس کی نافرمانی نہ کرتا، حالانکہ اس حدیث کی کوئی اصل اور سند نہیں ہے۔ جو عام لوگوں میں مشہور ہوں۔ مثال، یہ حدیث جلدی شیطان کی طرف سے ہے، اخرجہ ترمذی و حسنہ۔ مشہور کا حکم، مشہور خواہ اصطلاحی ہو یا غیر اصطلاحی، اسے مطلقاً صحیح یا غیر صحیح سے موصوف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بعض اوقات مشہور صحیح ہیں، بعض جو ہیں وہ مشہور صحیح ہوتی ہیں، بعض حسن ہوتی ہیں، بعض ضعیف ہیں، بلکہ بعض موضوع بھی ہیں۔ لیکن اگر مشہور اصطلاحی صحیح ثابت ہو جائے
تو یہ اس خبر کے لیے ایک عمدہ خوبی اور نمایاں فضیلت ہے کہ وہ اسے عزیز اور غریب حدیث پر راجع قرار دیتی ہیں۔ اس کے متعلق مشہور ترین تصانیف، یہاں احادیث مشہورہ میں مصنفات سے مراد وہ مشہور احادیث ہیں جو کہ لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہوئی ہیں، نہ کہ اصطلاحی مشہور احادیث۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں: المقاصد الحسنہ فیما اشتہر علی السنہ، المقاصد الحسنہ فیما اشتہر علی السنہ، امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے۔ کشف الخفاء و مزیل الالباس فیما اشتہر من الحدیث علی السنۃ الناس، یہ امام اجلونی کی تصنیف ہے۔ نمبر 3، تمییز الطیب من الخبیث فیما یدور علی السنۃ الناس من الحدیث، یہ امام ابن دبی شیبانی کی جو ہے وہ تصنیف ہے۔ اس کے بعد ہے عزیز، دوسری قسم۔ تعریف، لغوی تعریف، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور یہ عز یعز سے مشتق ہے، قلیل اور نادر کے معنی میں ہے۔ یا عز یعز سے مشتق ہے، مضبوط اور ٹھوس کے معنی میں ہے۔ اس کا نام عزیز اس لیے رکھا گیا ہے یہاں تو اس کا وجود قلیل اور نادر ہے، یا اس لیے کہ یہ دوسری سند کی وجہ سے قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اصطلاحی تعریف، جس کے راوی سند کے تمام طبقوں میں 2 سے کم نہ ہوں۔ عزیز میں تعریف کی شرح، یعنی سند کے طبقوں میں سے کسی طبقے میں بھی 2 سے کم راوی نہ ہوں، لیکن اگر سند کے بعض طبقوں میں 3 یا زائد راوی پائے جائیں تو کوئی ضرر اور مضائقہ نہیں، بشرطے کہ 2 راوی باقی رہیں، خواہ ایک ہی طبقے میں ہوں، کیونکہ اعتبار ہمیشہ سند کے طبقوں میں سے کم طبقے کا ہوتا ہے۔ یہی تعریف راجح ہے، جیسا کہ حافظ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی نخبۃ الفکر میں سے تحریر فرمایا۔ جبکہ بعض نے کہا ہے کہ عزیز یہ کہ 2 یا 3 راوی روایت کریں، تو انہوں نے عزیز کو اس کی بعض صورتوں میں مشہور سے الگ نہیں کیا۔ مثال، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ، اور امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیان کیا کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتادہ اور عبدالعزیز بن صہیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا۔ پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شعبہ اور سعید نے بیان کیا، اور عبدالعزیز سے اسماعیل بن علی اور عبد الوارث نے روایت کیا۔ پھر ہر ایک سے ایک جماعت نے روایت لی ہے۔ مشہور ترین تصانیف، عزیز کے لیے علماء نے کوئی خاص اور مستقل تصنیف نہیں کی، اس کا سبب ظاہر ہے کیونکہ عزیز حدیثین قلیلین ہیں اور ایسی تصانیف سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آگے غریب، لغوی تعریف ہے، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے اکیلا، منفرد، یہ جو اپنے رشتہ داروں سے دور ہو، مسافر۔ اصطلاحی تعریف، وہ حدیث جسے ایک منفرد راوی بیان کرے۔ تعریف کی تشریح، وہ حدیث جسے صرف ایک شخص بیان کرے، خواہ سند کے تمام طبقوں میں یا بعض طبقوں میں، خواہ ایک ہی طبقے میں ہوں، اور سند کے باقی طبقوں میں موجود زیادتی کوئی نقصان اور ضرر نہیں دے گی، کیونکہ اعتبار اول طبقے کا ہوگا۔ اس کا دوسرا نام بہت سے علماء نے غریب پر ایک اور نام کا اطلاق کیا، اور وہ ہے فرد۔ اس طرح یہ لفظ مترادف ہے غریب کا۔ بعض علماء نے ان دونوں لفظوں میں فرق کیا ہے اور ہر ایک کو ایک مستقل نوع قرار دیا ہے، لیکن علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے انہیں لغتاً اور اصطلاحاً مترادف قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بے شک اہل اصطلاح ان میں سے کثرت استعمال اور قلت استعمال کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں۔ تو فرد کا اطلاق اکثر وہ فرد مطلق پر کرتے ہیں، جبکہ غریب کا اکثر اطلاق غریب نسبی پر کرتے ہیں۔ غریب کی اقسام، موضوع تفرد یعنی غرابت کی جگہ کے اعتبار سے غرابت کی 2 قسمیں ہیں، غریب مطلق، غریب نسبی۔
غریب مطلق یا فرد مطلق۔ تعریف وہ حدیث کے غرابت تفرد اس کی اصل سند میں واقع ہوں، یعنی اس کی اصل سند میں اسے ایک راوی بیان کر رہا ہے۔ اصل سند سے مراد صحابی والی طرف ہے، اور صحابی سند کی کڑیوں میں سے ایک حلقہ اور کڑی ہے، یعنی جب ایک حدیث کو اکیلا صحابی بیان کرے تو اس کا نام غریب مطلق رکھتے ہیں۔ مثال اس حدیث کی یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات متفق علیہ، اسے اکیلے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ تفرد آخری سند تک برقرار رہتا ہے، جبکہ بعض اوقات اس میں ایک متفرد راوی سے تفرد کو زیادہ راوی بیان کرتے ہیں۔ غریب نسبی یا فرد نسبی۔ تعریف وہ حدیث جس میں غرابت سند کے درمیان ہوں، یعنی اصل سند میں ایک سے زیادہ راوی بیان کریں، پھر ان راویوں سے ایک اکیلا راوی بیان کریں۔ اس کی مثال یہ کہ مالک عن زہری عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، اس کی سند میں مالک اکیلے زہری سے روایت کر رہے ہیں۔ وجہ تسمیہ اس قسم کا نام غریب نسبی اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ اس میں تفرد ایک معین شخص کی نسبت سے واقع ہوا ہے۔ غریب نسبی کی قسمیں غریب یا فرد کی کچھ انواع موجود ہیں جن کا غریب نسبی میں شمار اور اعتبار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان میں غرابت مطلقاً نہیں ہوتی، بلکہ ان میں غرابت ایک معین شخص کی نسبت سے ہوتی ہے، اور وہ انواع یہ ہیں۔ جس حدیث کو صرف ایک ثقہ راوی بیان کریں، جیسے محدثین کا یہ کہنا اس کو صرف فلاں ثقہ راوی نے روایت کیا ہے۔ ایک معین راوی دوسرے معین راوی سے اکیلا بیان کریں، جیسے محدثین کا یہ کہنا کہ اس کو فلاں ثقہ راوی نے روایت کیا ہے۔ ایک معین راوی دوسرے معین راوی سے اکیلا بیان کریں، جیسے محدثین کا کہنا کہ اس حدیث کو فلاں اکیلا فلاں سے بیان کر رہا ہے، اگرچہ وہ حدیث دوسری سندوں سے اس کے علاوہ راویوں سے بھی مروی ہو جائے۔ نمبر 3، ایک ملک والے دوسرے علاقے والوں سے بیان کریں، جیسے محدثین کا قول کہ اس حدیث کو اہل مکہ اہل شام سے روایت کرتے ہیں۔ نمبر 4، ایک شہر والے یا علاقے والے دوسرے شہر والوں یا علاقے والوں سے اکیلے بیان کریں، جیسے محدثین کا قول اس حدیث کو اکیلے بصرہ والے مدینہ والوں سے یا اس حدیث کو اکیلے شام والے حجاز والوں سے بیان کرتے ہیں۔ اختصار کی غرض سے مثالیں ذکر نہیں کی۔ غریب کی ایک اور تقسیم ہے۔ علماء نے غریب حدیث کو سند یا متن کی غرابت کے اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ متن اور سند کے اعتبار سے غریب وہ حدیث جس کے متن کو صرف ایک راوی بیان کرے، سند کے اعتبار سے غریب ہو نہ کہ متن کے اعتبار سے، جیسے وہ حدیث جس کے متن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک جماعت نے بیان کیا ہو، اس حدیث کو دوسرے صحابی سے اکیلا راوی بیان کرے۔ اور اسی قسم کے متعلق امام ترمذی فرماتے ہیں کہ غریب من ھذا الوجہ، کہ یہ حدیث اس سند کے اعتبار سے غریب ہے۔ غریب کے مقامات یعنی غریب کے پائے جانے کی جگہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ مسند البزار المعجم الاوسط برانی کی تصنیف ہے۔ اس سے متعلق مشہور ترین تصانیف غرائب مالک الافراد اور سنن الذی تفرد بکل سنۃ منہا اہل بلدہ، ابو داؤد سجستانی کی جو ہے یہ تصنیف ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں کہ حدیث مشہور کسے کہتے ہیں، حدیث عزیز کسے کہتے ہیں، اور حدیث غریب جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق احادیث کو پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔